إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمته وهيئ لنا من أمره رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 21 مئی 2023 کی قرآن کلاس نمبر 45 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. قُلِ اللَّهُمَّ مَلِيكَ الْمُلْكِ، اے نبی عرض کیجئے اللہ کے حضور، اے اللہ تمام ملکوں کے مالک، تمام بادشاہت کے مالک. توتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے اپنا ملک عطا کرے دنیا میں. جو کوئی بھی حکمرانی حاصل کر رہے ہیں نا، پازیٹیولی یا نیگیٹیولی، اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. بے شک اس اعتبار سے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسے چھین لیتا. لہذا دنیا میں کسی کو حکمرانی ملنا اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کی تائید ہے. سورۃ البقرہ میں بھی ہے. نمرود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جب وہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا کہ اس وجہ سے کہ ہم نے اسے بادشاہت عطا کی. تو فرعون کو بھی بادشاہ اللہ نے ہی بنایا تھا، نمرود کو بھی اللہ نے بنایا، اور سیدنا عمر، عثمان اور علی کو بھی اللہ نے بنایا. لیکن زمین آسمان کا فرق ہے. سیدنا سلیمان بن تابوت علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنایا، لیکن اس بادشاہت میں اس فرعون کی بادشاہت تھی. لہذا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی تائید تھی. وہ اس کے لیے آزمائش بھی ہو سکتی ہے میرے بھائیوں، اور پھر اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے چھین بھی لیتا ہے. ایک ایسا شخص جس کے زبان پر بھی لت نہ تھی، اسے اللہ تعالیٰ نے 300 سالوں کی فرعون کی حکومت ختم کروا دی.
سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ والصلاۃ والسلام، تو اے اللہ ملک کے مالک، اے نبی اللہ کے حضور عرض کیجئے. یہ آیت اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب نبی علیہ السلام کو کوئی بادشاہت، کوئی اسٹیٹس حاصل نہیں تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دنیاوی طور پر عروج عطا فرمایا. عرض کیجئے اے اللہ سارے بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہے اسے اپنا ملک عطا فرما دے. وَتَنَزِّعُ الْمُلْكَ مِمَّن تشاء، اور جسے چاہے ملک چھین لے. وَتَعِزُّ مَن تشاء وَتَذِلُّ مَن تشاء، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے. یہ کمال کا اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا کے منصب دے کر ذلیل کر سکتا ہے. یزید ابن مہوا اور کسی سے دنیاوی منصب لے کر اسے محروم کر سکتا ہے. بے سارو سامانی کے حالت میں پرانی گھرانہ لوٹ کر دنیاوی طور پہ تو یہ نیگیٹو ہو جاتا ہے، عزت دے سکتا ہے. حسین ابن علی علیہ السلام، تو عزت اور ذلت تو معیار کسی کی اسٹیٹس اور دولت اور عہدہ حاصل ہونا نہیں ہے، بلکہ اللہ اسے اس کے لیے فیصلہ کرے. فقر میں بھی عزت مل سکتی ہے اور دولت اور منصب میں بھی ذلت اور رسوائی مل سکتی ہے. یہ مقدر ہو سکتی ہے. سیدنا عمر بن عبد العزیز کیسے اس ایک ماحول کے اندر جب ہر طرف گمراہی کے پنجے گڑے ہوئے تھے، حکومتیں جو ہے وہ انہیں دین کی تعلیمات کو پامال کیا ہوا ہے، اس میں ایک شخص، صرف ایک شخص بن جاتا ہے ذاتی طور پہ. آج میرا وہ ٹاپک نہیں ہے، آپ کلپ دیکھ لیں یوٹیوب پر سیدنا عمر بن عبد العزیز کے اوپر. صرف 38 سال کی عمر ہوئی اور ان کی 38 سال کی عمر میں وہ فوت بھی ہو چکے تھے. آج میری عمر 44 سال ہے، اور رہتی دنیا پر اثرات چھوڑ ہوئے ہوئے. 99 ہجری میں خلیفہ بنے اور 101 ہجری میں ان کو زہر دے کر آل امیہ نے ہی شہید کر دیا. بی یدی کل خیر، خیر سارے تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہی خیر کا مالک ہے. انکا علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے. تو لیز اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں. اچھا، اس میں اشارہ موجود ہے کہ زمین کون ہے، کیونکہ اس طرح گریجولی داخل ہونا وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب کوئی چیز گول بھی ہے اور گھوم رہی ہے، جیسے بال پین، ادروائز ایک مومنٹ ہے رسپیکٹ ٹو زمین.
یہ چیز پاسبل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت بڑی قدرت کی نشانی کا ذکر کیا ہے. درجنوں مقامات پر کیا ہے کہ اللہ جو ہے رات کو لپیٹ کر لے لیتا ہے دن پر اور دن کو رات میں. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن تک تم پر رات کروا دے. تو اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے؟ کوئی نہیں ہے میرے بھائیوں جو تم پر دن لے آئے. اور وہ اگر قیامت تک کے دن کر دے تو کوئی اور خدا ہے جو تم پر رات لے آئے؟ نہیں. کہنے کو تو بڑا سمپل سا جملہ ہے. یہ تو آج ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ اگر یہ رات ہی ہوتی دن آئے ہی نہ تو انسانیت ہی ختم ہو جاتی. نباتات ختم ہو جاتی اور حیوانات ختم ہو جاتی. ہماری ساری زندگی سورج کی روشنی کے اوپر ڈیپینڈ ہے. سورج کی روشنی کے ذریعے فوٹو سنتھسس کے ذریعے اپنے پودے اگاتے ہیں. ان پودوں کو جانور کھاتے ہیں, جانوروں کو ہم کھاتے ہیں اور جانوروں کو جانور کھاتے ہیں. اور یہ سارا نظام چل رہا ہے. آج زمین اگانا بند کر دے تو زمین پہ ہر چیز ختم ہو جائے گی. تو یہ ساری زندگی ڈیپینڈ ہے سورج کے اوپر. تو یہ جملہ ہلکا نہیں ہے میرے بھائیوں کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک کے رات کر دے تو کون دن لے آئے گا؟ کون لے آئے گا؟ اگر آج دنیا میں وہ علاقے جہاں آلموسٹ 6 مہینے کے دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے, تو پولس کے قریب علاقے ہے, وہاں پہ اگر زندگی چل رہی ہے نا تو اس وجہ سے کہ وہاں پہ جو کھانے پینے کا سارا سامان ہے وہ ان علاقوں سے جا رہا ہے. ٹیکنالوجی کو وہ نہیں کھا رہے. آج کل ٹیکنالوجی بہت چل رہی ہے. ساری کی ساری چیزیں اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے. وَتُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ, اور تو ہی زندہ کرتا ہے مردے میں سے زندگی کو نکالنے میں. قرآن چونکہ سائنس کی کتاب نہیں ہے لہذا یہ لٹریچر کی زبان میں بات کر رہی ہے. اس کو آپ سائنٹیفکلی اگر اس کو اینالائز بھی شروع کر دیں گے اس آیت کا تو یہ وہ ہمارے پورے مفسرین مرغی اور انڈے کے مثال ہے اور ایک جنرل چیز ہے ہوتی ہے. قرآن پاک میں یہ مثال درجن جگہ دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے. واللہ بصیر بالعباد, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھنے والا ہے. تو پاکیزہ عورتیں وہاں پر ملے گی. اب ایک ہارون یحییٰ صاحب کی ایک ویڈیو ہے, دا ریئلٹی آف لائف آف دس ورلڈ. ایک ڈاکیومنٹری ہے, اردو میں بھی ہے. دنیا کی زندگی کی حقیقت, تعاون ہونے کی کئی چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. مثال دیکھیں فزیکلی ویڈیوز کے ذریعے, تو یہ حقیقت ہے. دنیا میں ہر ایک چیز کو زوال آتا ہے. انہوں نے اپنے ویڈیو میں ایک ایپل کو
کئی دنوں تک کے رکھا ہے اور اس کا کیا حال ہوتا ہے وہ دکھایا گیا ہے. تو میرے بھائی، آخرت میں کسی چیز کو زوال نہیں ہے. عیب جس چیز کا نام ہے نا، آخرت کسی کی نعمت میں نہیں ہے. انسان کا سب سے بڑا عیب کیا ہے؟ موت. اگر میں مروں نا، مجھے کوئی تکلیف نہ آئے، میں بوڑھا نہ ہوں، مجھے پریشانی نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے میری ضرورت ہی نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ کی میرے کو، اللہ ہماری ضرورت انہی چیزوں کی وجہ سے ہے. پھر اللہ کو کس نے یاد کرنا ہے؟ اللہ کو اس چیز کا پتہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو چونکہ بنایا ہے، انسان کو اللہ نے بنایا ہے اس فریم آف ریفرنس سے، اس کی شاکلہ کے اندر، ان مجبوریوں کے ساتھ. اسی میں پھر جنت کی لالچ بھی ہے دی گئی ہے، اور جہنم سے ڈرایا بھی جاتا ہے. اور یہ جنت کی لالچ دینا اور جہنم سے ڈرانا، یہ اللہ کی ڈاکٹرین ہے قرآن کے اندر. اس کی توہین کرنے والا کافر ہے. ہاں، جس شخص نے اس کی توہین کیا وہ کافر ہے. جو شخص کہتا ہے نا مجھے جنت نہیں چاہیے اور نہ مجھے جہنم کا کوئی خوف ہے، میں تو اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تو یہ قرآن کے ڈاکٹرین کو انکار کر رہا ہے. یہ جذباتی جملے ہیں، جتنا مرضی چاہے بولے اور مزہ لے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ساری چیزیں کے ساتھ، حالات اور واقعات کے ساتھ انسان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کو مقام جنت میں بنایا ہے اور اپنے غضب کا مقام جہنم میں بنایا ہے. فداتی، اور خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے فارم میں. اس زمانے میں کرنسی جو ہے سونے اور چاندی کے فارم میں ہوا کرتی تھی. پھر وقت کے ساتھ چاندی کا جو فارم تھا وہ ایبسولوٹ ہو گیا. اب صرف دنیا میں سونے کو مانا جاتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں سونا کبھی خراب نہیں ہوتا. کتنے سال بھی پانی میں رکھے، زمین میں رکھے، کہاں بھی رکھے، اس کی چمک کبھی ختم نہیں ہوتی. تو یہ گولڈ کے اوپر بھی میرا ایک کلپ ہے، آپ دیکھیں یوٹیوب پہ، کہ اگر میں نے 40 سال پہلے قرضہ لیا تھا، یعنی کئی کال آتے، تو آپ کس ریٹ میں واپس کریں؟ بھائی آج کے ریٹ میں واپس کرے. وہ آپ کی کلپ دیکھ لیں. والخیل مسومہ، اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے. اگلے زمانے میں گھوڑے ایک بہترین سواری ہوا کرتی تھی، نشان لگائے ہوئے. والانعام، اور چوپائے. والحرث، اور کھیتی. ذالک متاع الحیات الدنیا، لیکن یہ سب دنیا کے بردنے کا سامان ہے. واللہ عزہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہترین خزانہ ہے. اللہ نے کہا ہے یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، یہ برتنے کی چیزیں، برتنے کی چیزیں ہے. اس کو آپ مثال سے سمجھے. سفر کرنے کے لیے، بحری جہاز یا کشتی چلنے کے لیے
پانی برتنے کی جگہ ہے. برتنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ کشتی پانی کے اوپر ہی چلے گی. یہ مجبوری ہے. زمین پہ تو چل نہیں سکتی, ٹائر تو نہیں ہے, نہ آسمان میں چل سکتی ہے. لیکن اگر وہ کشتی پانی کے اندر داخل ہو گئی تو پھر وہی پانی جو اس کی زندگی کا ذریعہ تھا اس کشتی کو ڈوبنے کی اور موت کا ذریعہ بن جائے گا. تو بس اتنا ہی پرتنا ہے. ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. ٹوائلٹ انسان کی رفاعی حاجت کو پورا کرنے کے لیے, ایک بیسک ہیومن نیڈ کو پورا کرنے کے لیے ہے. لیکن اگر کوئی شخص ٹوائلٹ میں ہی بیٹھا رہے تو اسے کون عقل مند سمجھے گا؟ ضرورت کے لیے جاتے ہیں اور فوراً واپس. متا پرتنے کی چیز ہے. اور پھر اللہ نے کہا ہے اللہ کے پاس اس سے بہترین چیزیں ہیں جنت میں, اور واقعی بہتر ہے اس اعتبار سے کہ دنیا کی برتنے کی چیزوں کے ساتھ جتنی کمزوریاں لگی ہوئی ہے نا, ان میں سے کوئی کمزوری اس کے اندر نہیں ہے. دنیا میں آپ تھوڑا سا کھا لے پیٹ خراب ہو جاتا ہے, اس کے بعد حاجت کے لیے بھی جانا پڑتا ہے. جنت میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جتنا مرضی کھائے ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور ہر چیز ہضم. کوئی ٹوائلٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ جہنم اور جنت کے درمیان لاکہ موت کو مینڈے کی شکل میں قتل کر دیا جائے گا, اور جنتیوں کے لیے وہ خوشی کا دن ہوگا کہ اب موت نہیں آئے گی. ایک غریب آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا. اس نے کہا کہ میں بہت تکلیف میں ہوں. تو حضور نے کہا شادی کر لو. اور غریب ہو گیا. کہا دوسری شادی کر لو. اور غریب ہو گیا. تیسری شادی کر لو. اور غریب ہو گیا. چوتھی کر لو. پھر وہ امیر ہو گیا. اس طرح سے کوئی امیر نہیں ہوتا میرے بھائیوں. یہ بالکل جھوٹی روایت ہے, بالکل جھوٹی. اس پر آپ کبھی بھی یقین نہیں کرنا. 7ویں حدیث ہے صحیح بخاری میں, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ دو چیزیں بہت کریٹیکل ہے. زبان اور شرمگاہ کا جو معاملہ ہے نا بہت کریٹیکل ہے. 8ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے, نبی کریم نے فرمایا کہ دنیا کی بڑی میٹھی ہے. دنیا جو ہے بڑی میٹھی ہے, اور اللہ نے دنیا میں تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے. اب وہ دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دنیا اور عورت کے فتنے سے بچنا. دو چیزیں فرمائی, دنیا کی محبت, اس کی دولت کی محبت, اور عورت کی, کہ اللہ نے تمہاری آزمائش یہ دو چیزوں میں رکھی ہے, عورت اور مال. دنیا کی محبت, اس کی مال کی محبت, اور عورت سے بچنا. 9ویں حدیث جامعہ ترمذی میں ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے کوئی بھی دو محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کر نہیں دیکھے ہوگے. بے شک یہ حقیقت بات ہے. دنیا میں جو اللہ نے محبت میاں بیوی کے درمیان رکھی ہے نا, اس طرح کی ایکسٹریم محبت اور کلوزنس کسی بھی اور رشتے کے اندر نہیں ہے.
اسلام میں خاندان کی عقیہ کی میاں بیوی ہے. ویسے انڈیا پاکستان میں تو ماں باپ کو اونچا درجہ دیا جاتا ہے. وہ جس لیول پر درجہ دیا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو بیسک یونٹ ہے نا خاندان کا، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. اسی لیے تو مسلم شریف میں آتا ہے نا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے. جو آج کل کے ماڈرن اسکالرس کے موقف ہے، ہو سکتا ہے کہ برموڈا ٹرائنگل پہ ہو. شیطان کا تخت بنا ہوا ہے اور وہ شام کے وقت اپنے سارے چیلوں سے رپورٹ لیتا ہے. ہر کوئی اپنے آفس میں لیتا ہے نا، ویسے تو ہر اس کا چیلا آ کے مختلف قسم کے گناہ گنواتا ہے. آج میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، چوری کا کروایا، ایکسیٹرا ایکسیٹرا، یہ گناہ کروایا. ایک چیلا کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے بیچ میں علیحدگی کروا دی. تو شیطان کسی سے خوش نہیں ہوتا، اسی سے خوش ہوتا ہے اور اسے گلے لگا کر کہتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے. کیونکہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو گئی تو اولاد تو ایسی ہی ہو گئی. معاشرے کے لیے ناسور بن گئی اولاد بھی. بعض اوقات ایسی عورتیں بھی یا مرد بھی اگر دوبارہ اس کا پیچ اپ نہ ہو جائے. اس سے بڑے مجرم وہ ہے جو قرآن پر ایمان لانے کے باوجود قرآن کو پسے پشت ڈالے ہوئے، یعنی مسلمان. قرآن اس لیے تو نازل نہیں ہوا تھا کہ ہم لوگوں پر یہ روب ڈالتے رہے کہ کتاب اللہ کی آخری کتاب ہے، تو مسلمان بھی جو ہے اس چیز سے روگردانی کرے گا، تو وہ بھی اس کیٹیگری میں فال کرے گا. اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے میرے بھائیوں. بنی اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں. تو اللہ نے اس کا ڈینائی کیا کہ اللہ کا کوئی سگا نہیں ہے. ان اللہ یکفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. بے شک اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. والذی یصورکم فی الارحام، وہی ہے کہ جو تمہاری شکلیں، تمہاری تصویریں بناتا ہے تمہاری ماں کے رحموں میں. یوٹرس کے اندر تمہاری شکل وہ بنا دیتا ہے. ظاہر ہے ماں باپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کر رہا ہوتا ہے. کیف یشاء، جیسا چاہتا ہے وہ بنا دیتا ہے. جنابی کوئی شخص اپنی شکل خود چوز نہیں کر سکتا، اپنے ماں باپ چوز نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. العزیز الحکیم، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. تو یہ تمجید بنائی جا رہی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بھی
اللہ کی مخلوق ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. ایک باپ والا ایلیمنٹ ان کی مسنگ تھا، مگر ماں کے پیٹ میں تو انہوں نے بھی اپنا وقت گزارا. هو الذی انزل علیک الکتاب. قرآن کے قاری کو اس آیت کو تعارف ہونا ضروری ہے، ادروائز وہ مشکل میں پڑ جاتے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ هو الذی انزل علیہ الکتاب، وہی ہے جس نے اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر یہ کتاب نازل کی. منہ آیتم محکمات، جس میں کچھ آیت ہے جو محکم ہے، مطلب نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، زنا سے بچو، چوری سے بچو، قتل ناحق سے بچو، یعنی حرام چیزوں سے بچو، یعنی ہر حرام چیز سے بچنے کا حکم ہے. اور جو فرض اوبلیگیٹری کی گئی ہے ان کا کرنے کا حکم ہے، وہ ہے محکم آیت. اصل پرپوز جو ہے قرآن کا وہ وہی آیت ہے. ہن اس مل کتاب، وہ ہے کتاب کی ماں، کتاب کی جڑ، کتاب کی اصل، یعنی جو اللہ نے میسج پہنچانی تھی انسانیت کے لیے. اصل میں جو اللہ نے اس کے اندر خاصیت رکھی ہے، جب تک نہیں چاہیں گے وہ ایگزیکیوٹ ہو تو نہیں ہوگی. ادروائز اچھی یہ ہے کہ القیوم، اللہ نے ہر چیز کو تھاما ہوا ہے خود سے، اور وہ خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھاما ہوا ہے. اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس کی سند کمزور ہے، لیکن اس کی صحیح سند المستقد الحکیم میں موجود ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے. عمل الیوم ولیلہ، صبح شام کے اذکار والے چیپٹر کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا، اے میری بیٹی مجھ سے لے لے اور صبح شام اس کو پڑھا کر، یا حیو یا قیو برحمتک استغیر لہلی شرنی کلہ ولا تکلنا ان نفسی ترکتا اوین. اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کو سوال کرتا ہوں. میرے تمام کاموں کو سنوار دے اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کو سپرد نہ کرنا.
تو ہی مجھے سنبھالنا. نزل علیک الکتاب بالحق، نازل فرمائی ہے اس اللہ نے آپ پر یہ کتاب با مقصد حق کے ساتھ، مصدق لما بین یدی، اور یہ تصدیق کرتی ہے ان چیزوں کی، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے. وانزل التوراۃ والانجیل، اور آن ٹاپ آف دا لسٹ کتابوں میں جو اس سے پہلے نازل ہوئی وہ تورات اور انجیل ہے. من قبل ہدی للناس، یہ تورات اور انجیل قرآن کے نازل ہونے سے پہلے انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان تھی. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اب اللہ نے الفرقان نازل کر دی ہے. یہ نگہباں ہے ان کتابوں کی اوپر. مراد کیا ہے؟ جو بات قرآن سے میچ کرے گی وہ آپ نے لے لینی ہے، اور جو قرآن سے میچ نہیں کرے گی وہ چھوڑ دینی ہے. اولڈ ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ، اور اب یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ القرآن. یہ سیم ورڈ نبی علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں اللہ کی آیت سے، لہم عذاب شدید، ایسے لوگوں کو بہت ہی سخت عذاب آنے والا ہے. واللہ عزیز انتقام، اور اللہ تعالی غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے. اصل میں یہ غصہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے قرآن کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا، اور اس میں سے کرسچنس اور جیوز ہے. اب اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں آل عمران کو. آل عمران اسے اس لیے کہا گیا ہے کہ سیدنا عمران علیہ السلام سیدنا مریم سلام اللہ کے والد تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا. سورہ آل عمران جو ہے قرآن حکیم کی جاندار صورتوں میں سے ہے. ایک اور حدیث بیان کر دوں میں اسی کانٹیکس میں. سنن ابو داؤد میں صحیح سند سے حدیث ہے، آسماء اعظم جو ہے اللہ کے بڑے نام ہیں جن کی وجہ سے اگر اللہ کے طرف رجوع لایا جائے تو دعا کی قبولیت ہوتی ہے. اسی حوالے سے سنن ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اعظم ہے وہ قرآن حکیم کی 2 آیت کے اندر ہے، ایک سورۃ البقرہ کی اور ایک سورہ آل عمران کی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ،
لا الہ الا اللہ هو الرحمن الرحیم. اب اس میں پتہ چل گیا کون سے آسماں ہے. اللہ آ گیا اور رحمان آ گیا، الرحیمین آ گیا. لا الہ الا اللہ بھی آ گیا. پھر آپ علیہ السلام نے شروع کی آیت تلاوت کی، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو الحی اور القیوم یہ بھی آسماء اعظم میں سے ہے. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 593 نمبر انٹرنیشنل نیومرک کے مطابق، ایک شخص نے دعا میں جلدی کی اور اللہ تعالیٰ کے حمد کے بغیر ہی دعا کرنا شروع کر دی اور درود شریف بھی نہیں پڑھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ساحل کی جلدی کی. پھر آپ نے بلا کے اسے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے دعا کرو پہلے اس کی حمد کرو، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو. اتنے میں ایک اور شخص آئے، اس میں خود بخود یہی عمل کیا تھا. وہ ابن مسعود تھے، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. لہا اس کے لیے، علیہ اس پر، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. آمین. اے رب مت گرفت فرما ہماری کبھی ہم بہک جائے یا خطا کر بیٹھے. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. اے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس طرح اگلے لوگ گزر چکے، ہم سے پہلے جو لوگ ہم سے پیچھے ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحابہ اکرام نے جب شکایت کی تھی نا، یا رسول اللہ اتنی تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہے، تو آپ علیہ السلام ناراض ہو گئے. آپ نے فرمایا اگلے لوگوں کو تو اتنی تکلیف دی جاتی تھی ایمان لانے پر کہ زمین پر گڈھا کھود کر انہیں کھودا جاتا تھا اور سر پہ آرا رکھ کر 2 ٹکڑے کیا جاتا تھا. ایمان نہیں چھوڑتے تھے، پر وہ لوگ ایمان نہیں چھوڑتے. اور جسموں پر لوہے کی کنگیاں پھیری جاتی تھی جو ہڈیوں تک پہنچ جاتی تھی اور گوشت چھلا جاتا تھا. اللہ رحم. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی. اے رب ہم پر ایسا بوجھ مت ڈالنا جس کو لے کر ہم چل نہ سکے. وَأَحْنَا، اے اللہ ہم سے درگزر فرما. آمین. ویسے عفو کہتے ہیں ڈھیل دینے کو، چھوڑنے کو. وَاغْفِرْ لَنَا، اور ہمارے گناہوں کو
ٹھاپ دینا. ہماری بخشش فرما ہمارے مالک. ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما. انتا مولانا، تو ہی ہمارا پشپنا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارگاز ہے، وہی ہمیں کافی ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، بس کافروں کے مقابلے پر ہماری مدد فرمانا. تو یہاں پہ یہ سورۃ البقرہ مکمل ہوئی ہے الحمدللہ. اب دیکھیں بیسیکلی بہت بڑے اشارے تھے اس آیت کے اندر، کیونکہ یہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی تھی اور یہ دعائیں سکھائی جا رہی تھی. تمہاری جہاد اور تمہاری قتالت کے وقت شروع ہونے والا تھا. صحابیوں کو اس وقت تو صحابہ کو پتہ بھی نہیں تھا، ان کی تو پوری زندگی جنگوں میں عبرت تھی. یعنی آخری دفعہ بھی، یعنی گھر سے وہ جو نکلتے تھے تو آخری دفعہ مل کے جاتے تھے اپنے گھر والوں سے. تو کافی جنگیں لڑے، حضور کے ساتھ ہوئے، حضور کے بعد بھی، اور ہزاروں لوگ شہید ہوئے. تو اس کی تمہید کے طور پر صحابہ اکرام کو تعلیم دی، اس کے تمام فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان بھی توحید اور رسالت کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. فرشتوں کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے اور کتابیں پیغمبروں پہ نازل ہوتی ہے. لا نفرق بین احد من رسول، ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے. ایمان سب پہ برابر کا ہے. یہ جو سورۃ البقرہ میں آیت ہے نا، تلکا رسول فضلنا بعضهم علی بعض، تو میں نے اس پہ عقیدہ تفضیل بین الرسول اور تفریق بین الرسول کے اوپر ڈیٹیل دی ہے کہ رسول ایک دوسرے پر فضیلت رکھ سکتے ہیں اور رسولوں پر ایمان لانے میں فرق نہیں کر سکتے. جس طرح جیوز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے سے انکار کیا، بنی اسرائیل کے سارے پیغمبر مان لیے تو وہ بھی کافر ہے. کرسچنز نے حضرت عیسیٰ کو مان لیا لیکن نبی علیہ السلام کو نہیں مانا، وہ بھی کافر ہے. وقالو سمیعنا و اطعنا، اور اہل ایمان کی نشانی ہے وہ کہتا ہے ہمیں سنا اور اطاعت کیا اور اطاعت کو اختیار کیا. اور یہودی اس کا الٹا کہتے ہیں، سنا اور نافرمانی کی، نعوذ باللہ. غفرانک ربنا الیک المصیر، اے اللہ ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں، اے ہمارے رب ہمیں لوٹ کر تیری طرف ہی جانا ہے. یہ لوٹ کر جانا عقیدہ آخرت ہے. لا یکلف اللہ نفس الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا ہی جتنا اس کی کیپیسٹی ہے. یہ دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے. اس لیے کہا جاتا ہے نیکیاں قیامت
والے دن گنی نہیں جائے گی، تولی جائے گی. لہا ما کسابت ولیہا مکتسابت، اسے اگر ملے گا اسے کیے ہوئے نیک اعمال، اور وبال بھی ہوگا اس کے برے اعمال کمائے ہیں. ان میں فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی جنگ کی پلاننگ نماز میں ہی کر رہا ہوتا. ظاہر ہے جنگ کا تو ٹینشن ہی الگ ہے نا سر، اس لیے نماز خوف کہا گیا ہے اسے قرآن میں بھی. اور دیکھیں سورہ نساء میں آیا ہے کہ نماز خوف ہے نا، تو وہ آپ جس طرح پڑھنی ہے اسے بعد جب تمہارا تمام کی حالت میں آ جاؤ تو خوب اللہ کی ذکر کرو، کیونکہ وہ تسلی کا موقع ہوگا. لیکن اگر آپ نے پوری زندگی ہی حالت خوف میں بنائی ہے، کاروبار کا خوف، تو پھر ایسی زندگی پر لعنت ہے، اور فوراً اللہ کی طرف رجوع لانا چاہیے. باقی اس میں کئی ایک ٹاپک ڈسکس کر سکتا ہوں، اب وقت کا تقاضا ہے تو ہم جلدی سے وہ آیت کر لیتے ہیں. یہ ٹیکنیکل گفتگو تھی جو کرنی ضروری تھی، اس لیے یہ پورا لیکچر 42 ان آیت کے اوپر رکھا ہوا تھا. شیاطینی واس بیزون سے ریلیٹڈ میرے 2 لیکچرز ہیں، مسئلہ 83A اور 83B. اب آ جائے ان آیت کی طرف. اللہ چاہے تو دل میں آنے والے خیالات پر گرفت فرما سکتا ہے. فیت من یشاء ویوعا عذب من یشاء، پھر اس کی مرضی جسے بخش دے اور جسے عذاب دے. وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز کے اوپر قادر ہے. آمنا رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنین، ایمان لائے رسول اللہ بھی اور ان کے ساتھ ایمان والے بھی اس پر جو نبی علیہ السلام پر ان کے رب کے طرف سے نازل ہوئی ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کیونکہ ہم بھی ایمان والوں میں شامل ہیں، یعنی ایمان قبول کرنے والوں میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر اپنے پیغمبروں کے ایمان کے ساتھ کیا ہے. سب سے پہلے محمد بن عبداللہ ایمان لے کر آئے محمد الرسول اللہ پر. رسول اللہ نے خود بھی اپنے اوپر ایمان لے کے آئے. یہ بڑی باریک بات ہے میرے بھائیوں، یعنی اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا دل ایسا بناتا ہے نا کہ جب ان کے اوپر کوئی فرشتہ نازل ہوتا ہے تو ان کو اس بات کا استقامت ملتی ہے کہ یہ کوئی فرشتہ ہی آیا ہے، شیطان نہیں میری طرف سے. جب نبی علیہ السلام بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے بھی فرماتا ہے، جو کرامن کتابیں ہے، کہ میرے بندے کی ایک نیکی لکھ لو.
किए बगैर इरादा के ऊपर, जाहिर है वो अल्लाह ताला मुतल्ला कर देता है फरिश्ते को, और जब वो नेकी करता है ना, फिर अल्लाह ताला फरमाता है अब इसकी नेकी को 10 से लेकर 700 गुना तक बढ़ा दो। जिस तरह अल्लाह उनको गाइड करता है कि जिसका जो लेवल है उस एतबार से 10 को मिलना ही है ना, जो सूरतुल अनाम में बाकी सूरत में आया है, जो एक नेकी लेके आएगा उसके बदले में उसे 10 दी जाएगी। जो बुखारी मुस्लिम में आया है कि नमाजें तो 5 पढ़ी जाएगी, लेकिन सवाब 50 का मिलेगा, 10 गुना ज्यादा। और जब मेरा बंदा बुराई का इरादा करता है तो अल्लाह ताला फरमाता है इसकी बुराई ना लिखना, क्योंकि इसने सिर्फ इरादा किया है। और अगर वो बुराई से रुक जाए तो अल्लाह फरमाता है एक नेकी लिख दो, क्योंकि इसने बुराई को छोड़ दिया। ये भी एक नेकी है। ये है वो वकताबा रब्बु कुम अला नफ्सी हिर रहमा, और तुम्हारे रब ने अपने ऊपर खुद से वाजिब कर लिया है, ये बात तकदीर में लिख दी है कि मैंने हर हाल में रहम ही करना है। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम। और जब वो बुराई करता है तो अल्लाह फरमाता है एक ही बुराई लिखना, नेकी के बदले 10, बुराई के बदले 10। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरफ गर्दिश करता है। और मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है कि हर इंसान के साथ एक जिन है शैतान, क्योंकि शैतान जिन्नात में से ही है, तो उसे बुराई की तरफ ले जाता है, और एक फरिश्ता है जो उसे अच्छाई की तरफ ले जाता है। तो साहबों ने जुरत की कि पूछा या रसूलल्लाह आपके साथ भी? तो आपने फरमाया हाँ मेरे साथ भी, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे साथ जो जिन अटैच किया था उसे मेरा मुती कर दिया है। अब वो नेकी के कामों में मेरी मदद ही करता है। सुभान अल्लाह। ये प्रोटोकॉल सिर्फ पैगंबरों के लिए है। तुम्हारे नबी न कभी बहके है न कभी बेराह चले हैं। सही मुस्लिम में एक हदीस है, एक साहबी ने हुजूर को शिकायत की कि या रसूलल्लाह मैं नमाजें पढ़ता हूं तो मुझे बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, वसवसे आते हैं। तो आपने फरमाया एक खास शैतान है जो ये हरकत करता है। जब तुम नमाज के हालत में इस तरह के वसवसे महसूस करो या नमाज के सिवा भी, तो 3 दफा पढ़ो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और अपनी बाई तरफ 3 दफा थूक दो। फिजिकली नहीं, बस ऐसे ही बस जुबान से हल्का सा। पूरा ख्वाब देखने पर भी करना है तो अल्लाह ताला शैतान के शर से उसे बचा लेगा। तो ये ज्यादातर लोग ये कहते हैं ख्यालात आते हैं, ये 99% लोगों के साथ ये मसला है कि वो ठीक आ रहे होते हैं ख्यालात जो वो कर रहे होते हैं,
وہی کچھ آ رہے ہوتے. آپ ڈیلی زندگی میں یہ تو نہیں ہے کہ دماغ میں خیال نہ آئے, آئیں گے بس اس کی تعریف ڈائریکٹ نہیں ہونا. یہ خیالات پیغمبروں کو نہیں آتے ہیں, صحابہ کو بھی آتے تھے. آج میرا یہ ٹاپک نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, آپ علیہ السلام نے پڑھتے رہتے تھے تو سامنے ایک نماز پڑھ رہے تھے, سامنے ایک رنگین پردہ تھا, تو آپ نے نماز کے بعد حضرت عائشہ سے کہا کہ اس کو ریموو کرو, میرا دھیان بھٹک رہا ہے. اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت پوری الہامی کتابوں کا مقدمہ, پیغمبروں کے آنے کا مقدمہ اسی کے اوپر کا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا ہے میرے بھائیوں, بلکہ ایک آزمائش کے لیے, ایک سیکھ کے لیے, آزمائش کے لیے ایک سیریس کریشن ہے انسان. اس کے لیے آپ دیکھیں, جب انبیاء اکرام کا لوگ انکار کرتے تھے تو دنیا میں ان کے عذاب آتا تھا اور آخرت کی کس باقی رہتی تھی. رسولوں کے کیس میں, انبیاء کے کیس میں آ بھی سکتا تھا اور بعض انبیاء قتل بھی ہو جاتے تھے, لیکن رسولوں کے کیس میں واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, کتب اللہ بھی اگلی پننا ان و انا و رسولی, اللہ نے یہ بات طے کی ہے کہ میں اور میرا رسول غالب ہی رہیں گے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس توفیق پہ, نیک توفیق پہ چلائے. اللہ سے یہی گزارش ہے, یہی دعا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے باہر کر دے, ہمیں معاف بھی کر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.